بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا أبدا. اور روح سخن ہوا ان لوگوں کی طرف جو نافرمان ہیں، کہ وہ لوگ قرآن کریم سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جنہوں نے نہ ماننے کی ٹھانی ہوئی ہے، انصاف کرنے کی نیت ہی نہیں ہے، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے جس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں، خود تو انصاف کر کے حق کی طرفداری کریں یہ نہیں کرتے، بلکہ زمین میں حالات بھی ایسے پیدا کرتے ہیں کہ حق اور باطل کو سوچنے کی تمیز ہی نہ رہے۔ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ کوئی یہ سوچے ہی نہ کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ جب بات آتی ہے کہ بھئی دیکھو تو صحیح، انصاف کرو، دلائل سنو سمجھو، حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو، سچ کو سچ کہو، جھوٹ کو جھوٹ کہو، نہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو بھئی صلح کرانے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ان باتوں میں ہم نہیں پڑتے۔ بس ٹھیک ہے، کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، جیسے پہلے بالکل سب آپس میں اکٹھے ہی چلتے تھے ویسے ہی سب اکٹھے چلیں۔ انہوں نے آ کر نئی نئی باتیں شروع کی ہیں، بھئی ٹھیک ہے اپنا عقیدہ اپنی جگہ، لیکن یہ انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ انتشار کرتا کون ہے؟
جو صحیح بات کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے. اب کسی نے آ کر گھر سے چوری کی، اب آپ گھر والے کو کہتے ہیں بھی شور مت مچائیں، چور چور مت کریں، آرام سے بس اس نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، چیز آپ کی لے وہ گیا، بس چپ کرے چپ کرے. اگر جو چیز آپ کی ہے لے وہ گیا، لیکن بہرحال چپ کریں. یہ کیا ہے؟ جس کی ہے بس خیر ہے. تم تو کہہ رہے ہو خیر ہے، جس کے گھر کی گئی ہے وہ کیسے کہے گا خیر ہے؟ تو اصلاح کی صورت تو یہ تھی کہ چور کو پکڑا جاتا، چور کو چور کہا جاتا، مالک کو مالک کہا جاتا. کہتے نہیں یہ جھگڑا ہے. حالانکہ یہ جھگڑا نہیں ہے، یہ تو جھگڑے کا خاتمہ ہے. قدورتیں بغض تو اس چپ کرانے سے رہے گا. دیکھو زخم لگ جائے، اس میں مٹی پڑ جائے، اس کو صاف کر کے ہی اس کو بند کیا جاتا ہے. سن 82 کی بات ہے، 83 کی. لالکانہ میں ایک حکیم کے پاس میں بیٹھا تھا. اس کے پاس ایک آیا آدمی، وہ حکیم تھا جراح، زخموں کو صاف کرنے والا. تو اس مریض کے پیر کے اوپر ایک چاول جتنا نشان تھا، ایک چاول جتنا کالا نشان تھا. وہ آ کر بیٹھا ہوا تو مجھ سے پہلے تھا. باقی مریضوں کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف حکیم صاحب متوجہ ہوئے. تو وہ بڑی بے قراری کا اظہار کر رہا تھا کہ مجھے بہت تکلیف ہے، یہ ہے وہ. انہوں نے اس کو دیکھا کہ اچھا. جب اس کو یوں ہاتھ لگایا تھوڑا سا تو وہ اچھل پڑا. بہرحال اس کو پکڑوایا، اس کے اس چاول جتنا جو زخم اوپر نظر آ رہا تھا اس کو کھولا. تو اس کو جب کھولا تو اندر وہ کافی گند بھرا ہوا تھا. اس کو خرچ شرچ کیا اسی طرح اس نے ملیٹوں سے کاٹ کوٹ کے بڑا کھڈا بنایا اس کا. اس کے بعد یوں چلو بھر کے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اتنی مرہم بڑے سادے طریقے سے یوں چلو بھر کے مرہم کا اس میں یوں کر کے ڈالا، ڈال کر اس کے بعد اس کے اوپر بند کیا. اب کھولا، وہ بالکل آرام سے بیٹھا. اس وقت تک وہ چیخیں مار رہا تھا کیونکہ کوئی نشہ وشہ تو دیا نہیں، سیدھا سیدھا بس 2-4 آدمی نے پکڑ لیا اس کو اور وہ کاٹنے بیٹھ گیا. تو بہت شور مچایا اس نے، لیکن وہ صاف کر کے بعد میں اس نے اس کو مرہم ڈال کے بند کیا. بڑا کھڈا تھا اندر، اوپر تھوڑا سا چاول نظر آ رہا تھا، چاول جتنا نظر آ رہا تھا. پھر اس حکیم صاحب نے کہا کہ تجھے ہوا کیا تھا؟ اب علاج کے بعد ہوا کیا تھا؟ کہتے جی موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو گر گیا، تھوڑی سی چوٹ لگ گئی تھی. تو میں نے اسی وقت اس کی پٹی کروا لی تھی. تو حکیم صاحب نے کہا بھی پٹی کرنے والے ڈاکٹر نے اس وقت اس کی صفائی نہیں کی تھی، تو یہ تھوڑا سا زخم لگا، اس میں مٹی پڑ گئی،
مٹی کے اوپر پٹی چڑھ گئی، وہ جو اندر مٹی گئی وہ کھاتی رہی۔ اگر اس وقت تھوڑا سا درد یا تھوڑی سی تکلیف آپ برداشت کر لیتے اور وہ ڈاکٹر صاحب اس کو صاف کر کے اس وقت پٹی کر لیتے تو بس کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس زخم کو صاف کیا نہیں، وہ زہر اندر ہی رہا، وہ مٹی اندر ہی رہی، اور اوپر سے تو یہ زخم ٹھیک ہو گیا، اب کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ چاول جتنا بھی جیسے چھوٹا وہ زخم ہوتا ہے ٹھیک، بس وہ نشان تھا تھوڑا سا، لیکن اندر جو وہ مصیبت رہی تو سارے پیر کو اندر کھا گئی اور سارا خراب کر دیا۔ تو بظاہر تو اس نے اس وقت بس چپ کرو والا کام کیا کہ پٹی لگائی، مرہم لگایا، پٹی لگائی، بند کر دیا، بس ٹھیک ہے، لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا، اس وقت تو چپ ہو گئی، آگے اس نے سارا پیر اس کا تباہ کروا دیا۔ اس وقت تھوڑی تکلیف تو ہوتی لیکن اس کی صفائی ٹھیک ہو جاتی تو آگے اتنا معاملہ نہ بڑھتا۔ تو یہ مٹی ڈال کے بند کر دینا کہ کوئی نہیں بس خیر ہے، تو نقصان ہوتا ہے مظلوم کا، فائدہ ہوتا ہے ظالم کو، بس خیر ہے میں۔ نقصان ہوتا ہے مظلوم کا، فائدہ ہوتا ہے ظالم کو، بس خیر ہے، چپ کرو، اس میں یہ ہوتا ہے۔ اور اس چپ کرو کی پالیسی کو اگر قانون بنایا جائے تو اس کی زد میں صرف مظلوم آتا ہے، کیونکہ چیخ و پکار تو اس نے کرنی ہے، دیکھو یہ چپ نہیں کر رہا، اس کی زد میں صرف یہ آئے گا، ظالم تو کہے گا خیر ہے جی ہم تو بالکل چپ ہیں، چور نے چوری کر لی ہے، ڈاکو نے ڈاکہ مار لیا ہے، غلط بات کرنے والے نے کر لی ہے، تبرہ کرنے والے نے کر لیا ہے، جرم کرنے والے نے کر لیا ہے، اب شور تو وہی مچائے گا نا جو متاثر ہوگا، جو چاہے گا کہ ظالم کو سزا ملے۔ اب اگر کہا جائے چپ کرو اور اس چپ کرو کے حکم کو قانون بنا دیا جائے تو اس سے متاثر صرف اور صرف مظلوم ہوگا، اس سے متاثر صرف حق والا ہوگا، یا نقصان صرف حق والوں کو ہوگا۔ تو یہ چپ کرو یہ فساد ہوا یا اصلاح ہوئی ہے؟ تو آئندہ ظالم، کافر، بے ایمان، ناحق والے لوگ، ان کا حوصلہ بڑھے گا، مظلوم فریاد نہیں کر سکے گا، تو پھر مظلوم سوچے گا کہ ہمیں بھی ظالم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ انصاف تو ملنا نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ حق اور باطل کو ملانے والی جو پالیسی ہوتی ہے کہ بس چپ کرو بس ٹھیک ہے، یہ زمین میں گند پھیلانا ہے، حق اور باطل کی تمیز ختم کرنا، یہ قرآن کریم کی اصطلاح میں فساد ہے، افساد ہے، اصلاح نہیں ہے۔ منافقین کو جو کہا گیا ہے یہ مفسد تھے، تو ان کی یہی ہوتی تھی کہ حق اور باطل کی تمیز ختم۔ ہاں، ان سے بھی بنا کے رکھو، ان سے بھی بنا کے رکھو، بظاہر ان سے بھی صلح، ان سے بھی صلح، لیکن یہ صلح نہیں ہوتی، بلکہ یہ حق کا نقصان ہوتا ہے۔ دیکھو، پاک اور پلید کو ملایا جائے
تو نقصان کس کو ہوگا؟ پاک اور پلید کو ملایا جائے تو نقصان کس کا ہوگا؟ تو روح سخن ہوا ان لوگوں کی طرف جو اللہ کی بات نہیں مانتے. میں نے عرض کیا تھا کہ ان میں دو گروہ ہوتے ہیں. ایک وہ جس پر کسی قسم کی کوئی ہدایت، کوئی واعظ، کوئی نصیحت مؤثر نہیں، اور ایک کی حالت بدلتی رہتی ہے. جس کی حالت بدلتی رہتی ہے اس میں تو گنجائش ہے کہ کسی وقت اس کو واقعی اثر ہو جائے. تو روح سخن اس کی طرف کیا جاتا ہے جو طبقہ کرتا تو انکار ہے، کرتا تو کفر ہے، احکام مانتا تو نہیں ہے، لیکن اس پر اتمام حجت مقصود ہے. یا وہ جو مانتا تو نہیں ہے لیکن کفر میں بھی پکا نہیں ہے، یعنی جس کی حالت بدلتی رہتی ہے. جس کی حالت نہیں بدلتی اس پر بھی اتمام حجت ہے. جس کی حالت بدلتی رہتی ہے اس سے امید ہے کہ اس کو ہدایت ہو بھی جائے. تو فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا، یا کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، یعنی نافرمانی کرتے ہو، نہیں مانتے اللہ کی بات کو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تھے تم بے جان، تھے تم میت. دیکھو یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے بظاہر مفاد کو دیکھ کر کہ ہمارا ادھر فائدہ ہے، اس لیے وہ چاپلوسی، منافقت جو کچھ کرتے ہیں اس وجہ سے. تو انہیں شرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا اصل جو بھی مفاد ہے متعلق تو زندگی سے ہے، خود زندگی دینے والا ہی اللہ ہے، اور آگے سارے اسباب زندگی کے، اسباب معیشت کے، تعیش کے، وہ سب کے سب جو تم چاہتے ہو انہیں پیدا کرنے والا، تمہارے لیے سب چیزوں کو کارآمد بنانے والا وہ تو اللہ ہے. اس اللہ کی بات تم نہیں مانتے، کیا کر رہے ہو؟ تو اس میں تینوں طبقے، یعنی بظاہر تو دو، کھلے مجاہر اور دوسرے منافق، لیکن منافق کے دو طبقے. جو اتمام حجت کے مخاطب ہیں وہ بھی، اور جن میں کچھ امید ہو ہدایت کی وہ بھی. تینوں قسم کے کفار
وہ عملاً سامنے ہیں اور خود جو اہل ایمان ہیں وہ اس حساب سے سامنے ہیں کہ آپ انکار کرتے نہیں ہیں، آخر کریں بھی کیسے؟ تو پوری انسانیت جیسے یا ایھا الناس میں بات چلی ہے اسے سامنے رکھ کے فرمایا جا رہا ہے کہ کیسے کفر کرو گے۔ اب تکفرون میں مضارع کا صیغہ ہے جس میں ان دونوں کو مخاطب بنایا جا سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دوسری زبان صحیح معنی کی اصل ادائیگی کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ مومنین سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ آخر بھائی تم تو مانتے ہو اور انکار کرو گے بھی کیسے؟ تم تو مانتے ہو، انکار کرو گے بھی کیسے جب تمہارے اوپر اتنے اللہ کے احسان ہیں؟ تو تمہارا انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جو نہیں مانتے انہیں کہا جاتا ہے کہ تم کیسے انکار کر رہے ہو حالانکہ یہ احسانات تمہارے اوپر اللہ کے ہیں۔ تو یہ ایک ہی صیغے میں دونوں مخاطب ہو سکتے ہیں، لیکن اردو کا دامن یہاں تنگ ہے۔ کسی کو کہے گا تم انکار کیسے کرتے ہو تو جو انکار کرتا ہو اسے کہے گا نا، اور تم انکار کرو گے بھی کیسے وہ تو اسے کہے گا جو انکار نہ کرتا ہو۔ اس لیے اہل تراجم یہاں سامنے کافروں کو رکھتے ہیں اور انکار کرو گے بھی کیسے اس کے جو مخاطب ہیں ان کا تذکرہ عموماً نہیں ہوتا، اور یہ مجبوری ہے کہ اردو کا دامن یہاں تنگ ہو جاتا ہے، عربی کی صحیح نیابت نہیں کر سکتی۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ حالانکہ تھے تم میت۔ یہاں یہ بات پھر یاد کر لے کہ تکفرون باللہ کفر کے بعد بے کے ساتھ صلہ آتا ہے، ایمان کے ساتھ بھی کفر کے ساتھ بھی دونوں کے ساتھ۔ تو صرف لفظ کفر بغیر صلے کے اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ کفر باللہ ہے تو برا ہے اور کفر بالطاغوت ہے تو اچھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کفر بالطاغوت کی تعریف آئی، کفر بالطاغوت تو ایمان باللہ ہے، ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے قول کو، ان کے تابعداروں کے قول کو تحسیناً بیان فرمایا گیا ہے۔ کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو حسنہ کہا گیا ہے۔ ان کا کہنا کیا تھا؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔
تو یہ کفرنا بکم کی تعریف اور تحسین قرآن کریم میں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کفر باللہ ہے تو برا ہے، کفر بالطاغوت ہے تو وہ مطلوب ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن میں ہونی چاہیے. اب مطلق مقید کا جو چکر چلایا جاتا ہے کئی معاملات میں، تو وہاں یہ بات اٹھتی ہے کہ آیا کفر مطلقاً برا ہے؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ کی 4تھی آیت ہے. اور آیت الکرسی کے بعد تیسرے پارے میں ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. تو یہ کفر بالطاغوت کی تو تحسین ہو رہی ہے، تو مطلقاً تو کفر بھی برا نہ ہوا. جب یہاں کہتے نہیں عرف پہ دار و مدار ہے تو وہاں بھی عرف پہ دار و مدار ہے نا. عرف میں جو کفر ہے مسلمانوں کے عرف میں وہی برا ہے. جب یہاں عرف کی بات کہہ رہے ہو تو وہاں بھی تو عرف کی بات کرو نا. وہاں کیوں بیٹھ کر کہتے ہو جی دیکھو جی ایسا کھوتا، ایسا کتا جس کی ٹانگیں بھی 2 ہوں، ایسا کتا جو بھونکتا بھی نہ ہو، ایسا کتا جو زبان نکال کے ہانپتا بھی نہ ہو، ایسا کتا جو بولتا بھی انسانوں کی طرح ہو، کیا یہ بھی نجس ہے؟ تو کتا کہتے ہی کیوں ہو اسے؟ ایسے کتا کہتے ہی کیوں ہو جب اس کی ٹانگیں بھی 2، اس کی دم بھی نہیں، وہ بھونکتا بھی نہیں، وہ کچا گوشت بھی نہیں کھاتا ہے؟ تم اسے کتا کہتے کیوں؟ یہ تو تمہارا قصور ہے اپنا. پھر پوچھتے ہو مطلقاً کتا نجس ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر عرف پہ دار و مدار ہے تو لفظ بولو اس سے جو کچھ سمجھا جاتا ہے عرف عام میں. جب لفظ کتا کہو گے کتا آ رہا ہے تو سننے والا کیا سمجھے گا؟ وہ تمہارے والا کتا جس کی ٹانگیں بھی 2 ہوں، دم بھی نہ ہو، بھونکتا بھی نہ ہو، وہ عرف عام میں جو سمجھا جائے گا اس کا دار و مدار ہے. مجھے شیعہ مطلق نہیں ہوا ہے. بے وقوف ہو. جب ادھر تمام معاملات میں دار و مدار عرف پر ہے، اسے اعتبار ہے، اور شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہے کہ جس نے کہا لا آکل لحمن تو اس میں مچھلی شامل نہیں ہے، حالانکہ قرآن کریم نے لحمن طریہ کہا ہے اسے. تو جب عرف عام پہ دار و مدار ہے تو یہاں اگر تمہیں وہ بات کیوں بھول جاتی ہے؟ خیر. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. یہاں موت کا ذکر 2 بار ہے، زندگی کا ذکر بھی 2 بار ہے.
زندگی کا ذکر ہے، یحییکم میں بھی زندگی کا ذکر ہے. تو یہاں پر 2 بار موت کا ذکر ہے اور 2 بار زندگی کا ذکر ہے. تم کفر کیسے کرو گے اللہ کے ساتھ، یا کیسے کرتے ہو اللہ کے ساتھ، حالانکہ تھے تم میت، تھے تم مردہ، پھر زندہ کیا اس نے تمہیں، پھر مارے گا تمہیں، موت دے گا تمہیں، پھر زندہ کرے گا تمہیں. تو 2 موت اور 2 زندگیاں مذکور ہیں، 2 موت اور 2 زندگیاں مذکور ہیں. کنتم امواتا فاحیاکم، تھے تم مردہ پھر تمہیں زندہ کیا. یہ مردہ کب تھے؟ پیدا ہونے سے، یہاں پیدا ہونے سے پہلے، یہی ہے نا. پھر تمہیں زندہ کیا، یہ اب زندہ بیٹھے ہو. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. پہلے تو کنتم امواتن، امواتن کے لفظ پہ تھوڑی سی بات ذہن میں رکھو کہ موت کا معنی لوگ بیان کرتے ہیں کہ بدن سے روح کا نکلنا، بدن سے روح کا نکلنا، خروج الروح من البدن. تو پہلے ہو نکلے، اس کو موت. ٹھیک ایک معنی موت کا یہ ہے، لیکن جب فرمایا گیا کنتم امواتن، پہلے تم مردہ تھے، اس وقت کیا روح پڑھ کر نکلی تھی؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھئی یہ معنی بدن سے روح کا نکلنا، یہ کنتم امواتن، تم یہاں پیدائش سے پہلے مردہ تھے، اس پر یہ معنی صادق آتا ہے؟ توجہ نہیں ہے. موت کا یہ معنی خروج الروح من البدن، بدن سے روح کا نکلنا، یہ اس وقت صادق آتا ہے؟ کیا اس وقت روح نکلی تھی یا پڑی ہی نہیں تھی؟ تو جمادات کو میت کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس وقت تو جماعت تھے. تو یہاں یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ دونوں صورتوں کو قرآن کریم نے موت کہا ہے، یعنی روح کا جسم سے ابھی تعلق قائم ہی نہ ہوا ہو، اس کو بھی موت کہا ہے، اور روح پڑھ کر نکل جائے اس کو بھی موت کہا ہے. دونوں معنی ہیں. صرف یہ معنی لینا کہ بدن سے روح نکلے، صرف یہ ایک معنی، یہ آدھا معنی ہے، یہ کنتم امواتن پہ صحیح نہیں بیٹھتا. آگے چل کر کسی مسئلے میں یہ چیز کام آ سکتی ہے، ذہن میں رہے کہ ایک موت وہ ہے جو زندگی سے پہلے والی ہے، ایک ہے اس زندگی کے بعد والی. تو یہ اس زندگی سے پہلے والی موت وہ اور ہے، اس زندگی کے بعد والی موت وہ اور ہے. اس زندگی سے پہلے والی جو موت ہے اس وقت تعلق ابھی روح کا جسم کے ساتھ قائم ہوا ہی نہیں ہے، اور اس زندگی کے بعد والی جو موت ہے
وہ ہے کہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوا، روح جسم میں داخل ہوئی اور پھر خارج ہوئی. غیر شادی شدہ بھی تو بغیر شوہر کے ہے، جس کی طلاق ہوئی رجعی وہ بھی تو بغیر شوہر کے ہے، اور پھر دوبارہ یہ عقد ہوتا ہے. غیر شادی شدہ ہے، پھر شادی ہو گئی، پھر طلاق ہو گئی، پھر شادی ہو گئی. تو 2 پیریڈوں میں یہ غیر شادی شدہ ہے، یہ بغیر شوہر کے ہے. 2 پیریڈوں میں یہ بغیر شوہر کے ہے. لیکن کیا یہ دونوں پیریڈ برابر ہیں؟ فرق ہے نا. شرعن بھی، عرفن بھی، اخلاقن بھی، طبعن بھی، طباً بھی، ہر لحاظ سے ہے تو بغیر شوہر. تو بغیر جان کے، غیر جاندار تو ہے، بغیر جان کے تو ہے دونوں پیریڈوں میں. لیکن ایک وہ کیفیت ہے کہ 2 زندگیوں کے درمیان ہے، جیسے وہ ایک کیفیت شوہرداری کے 2 پیریڈوں کے درمیان ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے. دوسری بے شوہری کا جو وقت ہے، شوہر تو نہیں لیکن اثرات شوہرداری کے ہوتے ہیں. اور اسے بکر نہیں پھر بھی طیب کہا جاتا ہے. خیر، یہاں یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے کہ 2 موت 2 زندگیاں. عمر زندگی حیات یہ کٹھے چلتے ہیں یا نہیں؟ بولو بھائی، اس کی کتنی عمر ہے؟ اتنی جی. اچھا، اس نے ساری زندگی ادھر گزاری ہے، اتنے سال، یہی ہوتا ہے نا. تو عمر کا حساب جو ہے، عمر اور زندگی حیاتی یہ برابر ہے نا. لیکن جب بھی پوچھا جائے بھئی آپ کی عمر کتنی ہے، تو جو بھی بتلاتا ہے اور جس کی بھی بتلاتا ہے وہ شمار کہاں سے کرتا ہے؟ بولو، پیدا ہونے یعنی ولادت سے. پیدائش مانا ولادت سے. تو کیا یہ ولادت سے 5 منٹ پہلے مردہ تھا؟ زندگی عمر جو اس کی شمار ہو رہی ہے پیدائش سے، تو یہ پیدائش سے 2 دن پہلے مردہ تھا. وہ زندگی کدھر گئی؟ 1 مہینہ پہلے مردہ تھا، 2 مہینے پہلے مردہ تھا، 3 مہینے پہلے مردہ تھا. یہ جو ماں کی پیٹ میں تھا زندہ تھا، کھاتا پیتا بھی تھا، یعنی اس کی خوراک غذا اس کو ملتی تھی. لیکن اس کے کھانے پینے کی کیفیت اور تھی. غذا ملتی تھی اس کو، رزق اس کو ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا؟ بولو. زندہ بھی ہے اور رزق بھی اس کو ملتا ہے. اس کے باوجود زندگی جب شمار کرتے ہو تو ولادت سے. لیکن کیا اس زندگی کا انکار کیا جائے گا؟ اس زندگی کا انکار ممکن ہے وہ خفا میں، ہے وہ پردے میں. کیفیت اس کی الگ ہے، غذا ملنے کی کیفیت بھی الگ ہے، سانس کے پہنچنے کی، ہوا کے پہنچنے کی کیفیت بھی الگ ہے.
سب کچھ ہے، لیکن کیا اس زندگی کا انکار ہو سکتا ہے؟ تو کیا وہ شمار ہوتی ہے؟ ہاں، جب پاس آئے کہ بچہ زندہ ہے یا مردہ، جب یہ بات آ جائے کہ پیٹ میں بچہ زندہ ہے یا مردہ، تو اس وقت کیا کہیں گے؟ بولو، اس وقت کیا کہیں گے؟ کہ پیٹ میں بچہ زندہ ہے، مردہ نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن عموماً اس کی عمر شمار نہیں ہوتی، لیکن جب بات اس بات پہ آ جائے کہ کیا وہ زندہ ہے یا نہیں، اس وقت تو کہا جائے گا نا بھی زندہ ہے۔ اچھا، زندہ ہے تو اس کی کتنی عمر ہے؟ زندہ جو ہے تو اس کی عمر تو ہوگی نا، یا زندہ ہے اور عمر کوئی نہیں؟ اگر زندہ ہے تو اس کی عمر کتنی ہے؟ بھائی اس کی عمر 1 مہینہ ہے، اس کی عمر 2 مہینے ہے، اس کی عمر 3 مہینے ہے، ہوتی ہے پیٹ میں اتنی عمر یا نہیں ہوتی؟ لیکن پھر یہ عمر جو ہے اس میں آپ شامل نہیں کرتے۔ اب آپ کے شامل کرنے سے شامل نہیں ہوگی، عرف جو چلا ہوا ہے وہی چلے گا پوری دنیا میں، مسلمان کافر سب جس عرف کو تسلیم کیے ہوئے ہیں کہ عمر ہے، زندگی ہے، لیکن عرف عام میں اس کو شمار نہیں کیا جاتا۔ میرے بھائی، دونوں زندگی سے پہلے، دونوں زندگیوں کے بروز سے، ظہور سے پہلے مقدمہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہو اس زندگی کا مقدمہ ہے، قبر کے پیٹ میں ہو آخرت والی زندگی کا مقدمہ ہے۔ جیسے یہاں حص ہے، یہاں حص ہے اور کھانا پینا بھی ہے، رنج و راحت بھی ہے، تکلیف آرام بچہ سب کچھ محسوس کرتا ہے، اس کی زندگی ہے۔ اسی طرح اس پیٹ کے عالم میں اندر اندر سب کچھ وہ محسوس کرتا ہے، باہر کے سب کچھ کو محسوس کرتا ہے نہیں، جو اللہ تعالیٰ اسے محسوس کرواتا ہے اسے ہی محسوس کرتا ہے۔ پیٹ کے اندر والی بات کر رہا ہوں کہ وہ باہر کا سب کچھ محسوس کرتا ہے نہیں۔ باہر کی تمام کیفیات سے متاثر ہوتا ہے نہیں، جن سے اللہ اس کو متاثر کرواتا ہے ہوتا ہے، نہیں کرواتا نہیں ہوتا۔ بہرحال زندگی بھی ہے اور یہ متاثر بھی ہوتا ہے، رنج و راحت بھی اس کو پہنچتی ہے، اگرچہ عرف عام میں عمر جو شمار ہوتی ہے وہ پیدائش کے بعد ہے، جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے۔ اسی طرح عرف عام میں جب وہ قبر کے پیٹ سے باہر آئے اس وقت کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جیسے اس زندگی سے پہلے ماں کا پیٹ ہے، اسی طرح اس زندگی سے پہلے قبر کا پیٹ ہے۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ اور کنتم امواتن فاحیاکم، تم مردہ تھے پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ اس وقت زندہ کر نہیں رہا اللہ، ہم زندہ ہیں، کیا ہوا ہے اللہ نے زندہ کیا کب؟ اس وقت جب جان ڈالی، اس وقت جب جان ڈالی، لیکن تم اس وقت سے شمار نہیں کرتے۔ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، 9 ماہ کے بعد آئے نا تو 4 مہینے کے بعد جان پڑ جاتی ہے۔ یہ 4-5 مہینے آپ چپ ہیں، بچہ پیدا ہوا، ہاں جی 1 دن کا بچہ ہے، واقعی 1 دن کی عمر ہے اس کی، تو
احیا جان ڈالنا، فاحیاکم تم مردہ تھے، اللہ نے تم میں جان ڈالی، تمہیں زندہ کیا۔ یہ کب کیا تھا؟ ماں کے پیٹ میں یا باہر؟ اس وقت تو جان نہیں پڑی نا جب باہر نکلا ماں کے پیٹ سے۔ فاحیاکم کہاں؟ فی بطون امہاتکم۔ اب بیچ والا یہ جو پیریڈ ہے، احیاکم تم بے جان تھے، اللہ نے تم میں جان ڈالی، زندہ کیا تمہیں۔ اس کی جگہ تو بتاؤ نا کہاں ہے؟ اگر یہ ماں کے پیٹ میں ہے تو عمر وہاں سے شمار کیوں نہیں کرتے؟ یا اس وقت جان پڑتی ہے جب بچہ باہر آتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ ثم یمیتکم پھر اللہ تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ احیا بھی پیٹ میں ہے، وہ احیا بھی پیٹ میں ہے۔ یہ احیا پیٹ میں ہے، اس وقت باہر محسوس نہیں، محسوس ہوگا جب احیا کے ساتھ اخراج ہوگا۔ اسی طرح وہاں احیا محسوس تب ہوگا جب قبور سے اخراج ہوگا۔ قرآن کریم نے اس نزاکت کو سامنے رکھا ہے۔ دیکھیں، کنتم امواتن فاحیاکم، یہاں فا ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم تھے مردہ، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، جان ڈالی۔ یہ کہاں؟ کہو نا کہاں؟ ماں کے پیٹ میں۔ اب ماں کے پیٹ سے باہر آئے اس کا ذکر نہیں ہے۔ ثم یمیتکم پھر تمہیں اللہ موت دے گا۔ یہاں ثم ہے، فا نہیں۔ ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ یہاں ثم ہے، ثم الیہ ترجعون پھر بھی ثم ہے، اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ کب؟ قیامت میں قبروں سے اٹھائے جاؤ گے جب۔ تو تم بے جان تھے، تمہارے اندر جان ڈالی، کہاں؟ بولو۔ ثم یمیتکم یہ اس پیڑ سے نکالنے کے بعد ہے کہ پھر تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم اب دیکھیں، امواتن والی جو موت ہے اس میں اور حیات میں بیچ میں فا ہے کہ وہ آپس میں متصل ہیں۔ بے جان جسم تھا، اس میں جان ڈالی تو وہ موت اور یہ احیا جو ہے یہ آپس میں متصل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اس کے بعد والا موت ہے یہ اس احیا سے، حیات سے نہیں، احیا سے۔ یہی فرق ہے کہ افعال کا فرق کیا ہوتا ہے، اسما اور سما کا فرق کیا ہوتا ہے، وہ یہاں بات کھلتی ہے۔ وہ جو کوئی ایک ہی بات کیسے ہوئی؟ احیا ہے زندہ کرنا، جان ڈالنا، یہ تو اس وقت ہوا جب ماں کے پیٹ میں تھا۔ ثم یمیتکم اس سے دیر سے ہے تو ثم ہے، ثم للتراخی، الفاء للتعقیب بلا مہلت۔ فے کے ما قبل اور ما بعد میں دوری نہیں ہوتی، اور ثم کے ما قبل اور ما بعد میں دوری ہوتی ہے۔ تو بے جان تھے، اللہ نے جان ڈالی، اس میں کوئی دوری نہیں تھی۔ ماں کے پیٹ میں بچہ بے جان ہے، آج اس میں جان پڑ گئی، لیکن اس جان پڑنے میں اور موت میں دوری ہے۔ تو یہاں ثم ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اب کیونکہ یہ اور جہان ہے جہاں موت ہے، وہ اس دنیا میں ہے،
اور ثم یحییکم وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ جا کر قبر میں ہے، اس عالم میں ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر اس زندگی اور رجوع الی اللہ کے بیچ میں پھر ثم ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہوا کہ وہ احیاء جو ہے وہ عند الخروج نہیں ہے، وہ عند الرجوع الی اللہ نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی فاصلہ ہے. تو پہلے جو بے جان تھے جان ڈالی وہ آپس میں متصل ہے، بے جان ہونا اور جان پڑ جانا، زندہ ہو جانا. اس کے بعد موت آئی جا کر اس جہان میں ماں کے پیٹ سے نکل کر، پھر زندگی ہوئی اس دنیا والے جہان سے نکل کر، پھر ثم ہے تو رجوع الی اللہ ہوا، پھر قبر والے جہان سے نکل کر. سمجھ آئی یہ کچھ بات کہ نہیں؟ تو اس زندگی کا مقدمہ ہے، غیر محسوس ہے، خارجین کو محسوس نہیں ہوتا. اچھا، باہر کے حالات بچہ زیادہ محسوس کرتا ہے، بچے کے حالات باہر کم محسوس ہوتے ہیں. باہر کے حالات سے بچہ متاثر ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بھائی سردی سے، گرمی سے، دھماکے سے، اچانک جو ہے وہ کسی ناگہانی صورتحال سے، خوف سے، ہراس سے جو بھی کیفیت بدلتی رہتی ہے ماں کی، تو اندر بچہ اس سے متاثر ہوتا رہتا ہے. لیکن بچے کے حالات سے باہر والے متاثر نہیں ہوتے. اس کے بعد ہے قبر والی زندگی. تو اس زندگی کو اللہ نے مثال بنا دیا ہے قبر والی زندگی کے لیے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو باہر سے ماں کے پیٹ میں غذا پہنچتی ہے نہیں پہنچتی، تو ایصال ثواب کا انکار نہ کرنا. اور خود نہیں کماتا، ماں کے پیٹ میں جو پڑا ہے وہ خود کما سکتا نہیں ہے، لیکن اسے بہرحال ملتا تو ہے نا سب کچھ. اگر اس کی ماں کی صحیح خدمت کرو تو وہاں پہنچ جائے گا کہ نہیں؟ ہوائی ختم خوروں کی خدمت جو ہوتی ہے، جو حقدار ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، اگر ان کے ذریعے سے بھیجو گے تو وہ بھی پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے جی، چلو جی ماشاءاللہ. تو محدثین شراح رحمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا أبدا.
انسانوں میں کامیاب لوگ وہ ہیں جو متقی ہیں، یعنی اللہ سے ڈرنے والے، جب تقویٰ کا معنی ڈرنا، جب اللہ کے پسندیدہ طریقے کو اپنانے والے، جب تقویٰ صفت وجودی معنی میں ہو۔ بچنے والے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی سے بچنے والے، خسران سے، ٹوٹے سے، نقصان سے، بچنے والے، عذاب سے بچنے والے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے، ذلت سے بچنے والے، جہنم سے بچنے والے، یہ لوگ ہیں کامیاب۔ اور ان کامیاب لوگوں کے لیے نصاب یہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم نے رہنمائی فرمائی ہے، جنہوں نے اس کو قبول کیا وہ متقی بن گئے، وہ نقصان سے بچ گئے، اور جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا، نافرمان بنے، اولئک هم الخاسرون، وہ نقصان والے، ٹوٹے والے بن گئے۔ پوری انسانیت کو یہ قسمیں بیان فرما کر دعوت دی گئی کہ تمہیں اگر بچنا ہے، متقی بننا ہے، عذاب سے بچنا ہے، اور اچھی اللہ کی پسندیدہ صفات کو اپنانا ہے، تو سب سے پہلے عقیدہ توحید کی دعوت کو قبول کرو۔ پوری انسانیت کو مخاطب بنا کر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کے ذریعے عقیدہ توحید کی دعوت دی گئی، جو پہلا سبق ہے تقویٰ کا اور بنیاد ہے تقویٰ کی۔ ایمان کی، شکر کی، فرما برداری کی، قدردانی کی بنیاد ہے توحید۔ اور کفر کی بنیاد ہے کفران، ناشکری، یہ بنیاد ہے۔ پھر کفرن دونوں کفرن والی بات ہے۔ تو کفران ہی بڑھ کر کفر بنتا ہے، ناشکری ہی بڑھ کر انکار تک آتی ہے۔